آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر والے اور یکسوئی والے مجذوب اور مجنوں ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کی تاریخ میں تو ایسے مجذوب نظر نہیں آتے۔ وہاں ذکر کہاں ہوا؟ وہاں ذکر کی محفلیں تو نہیں ہوئیں، وہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو لگن تھی وہ ذکر ہے۔ وہ تو چلتے جا رہے ہیں اور حکم کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ذکر ہے۔ یوں آپ کی طرح جیسا کہ یہاں ذکر کا طریقہ آیا ہے، وہاں اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ محفل بیٹھ گئی اور ایک آدمی ذکر کرتا جا رہا ہے۔ وہاں تو وہ حکم کے انتظار میں ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرو تو سارے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ گھر میں ہے وہ لے آؤ۔ پھر پوچھا کہ گھر میں اپنے لیے کچھ رکھا ہے؟ کہنے لگے کہ کچھ نہیں رکھا، ہمارے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ جس آدمی کے گھر میں سرمایہ اور اثاثہ ہے اس کا ذکر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کو نثار کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اس شعبے میں آپ لوگ کیسے ڈھلو گے؟ یہ ماڈرن ذہن کہتا ہے، جب کبھی وہ اپنے دور سے اکتا جاتا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی محفل ذکر لگائی؟ یہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ آج محفل ذکر ہوگی، 9:30 بجے اور 10:30 بجے کھانا ہوگا اور پھر کھانا ہی کھانا ہوگا۔ کبھی آپ نے محفل ذکر دیکھی ہے؟ ایک آدمی باقی سب کو ذکر شروع کرا دیتا ہے اور باقی سارے کرتے رہتے ہیں، پھر مل کے ذکر کرنے سے کچھ لوگوں کو محویت بھی ہوتی ہے، کچھ کو تاثیر بھی مل جاتی ہے، باقی سارے ویسے کے ویسے آ جاتے ہیں۔ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے کاسائے گدائی ساتھ رکھتے ہیں، اللہ ہو کرتے جا رہے ہیں اور پیسے بھی مانگتے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ اس خیال کے اندر ڈھل نہ جائیں تو ذکر صرف فزیکل چیز کا نام نہیں ہے، یہ صرف سانس کی آواز کا نام نہیں ہے۔ طوطا بھی ذکر کر سکتا ہے، وہ اللہ ہو کی ایسی گردان کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ فاختہ بھی ذکر کرتی ہے، خمرہ بھی ذکر کرتا ہے، اس کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو ذکر کا مطلب ہے محویت، اس کی یاد میں، اس کے تعلق کے ساتھ۔ یہ جو مجنوں ہوتے ہیں تو اس زمانے میں مجنوں تھے اویس کنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ مجنوں ہو گئے تھے۔ مجنوں کیسے ہو گئے؟ انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دانت مبارک شہید ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ کون سا دانت ہوگا، لہذا ایک ایک کر کے سارے دانت نکال دیے۔ کیا آپ نے یہ بات سنی ہے؟ یہ کوئی دانائی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو مجنوں کی بات ہے۔ محبت ہمیشہ مجنوں ہوتی ہے۔ اگر محبت میں تمیز آ جائے یا ٹائم ٹیبل آ جائے یا احتیاط کا پہلو آ جائے تو وہ محبت نہیں۔ مثلاً اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، تو یہ محبوب والی بات تو نہ ہوئی۔ اس لیے جب آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پیش کرتے ہیں تو پھر ان جیسی زندگی گزارو۔ اگر اب جیسی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ کتنا عمل کر سکتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر یہ بڑی سخت بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ کہ لوگ صحابہ کرام کی زندگی اپنے مطلب کی کویٹ کر لیتے ہیں اور موجودہ دور کے کچھ اور انداز کے تقاضے پورے کر لیتے ہیں۔ جب وہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دور ہی ایسا ہے، گزارا تو کرنا ہے۔ جہاں اپنے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو اس طرح بالکل نہیں کیا۔ لہٰذا آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو آپ کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی کے عین مطابق ہو۔ اسی طرح سنت پہ چلنے والے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے جہیز کے بارے میں یہ کیا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیٹی کو عطا کیے ہوئے جہیز کے مطابق جہیز دیا ہو۔ کم لوگ ہوں گے نا، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لو، یہ تو آپ نے اور ہی بات کر دی۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرتے ہو؟ وہ بادشاہ ہوں، کائنات کے سلطان ہوں اور پھر فاقہ بھی ہو۔ یہ بھی کوئی نہیں کرتا کہ بادشاہ وقت ہو اور فاقہ ہو، تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ پھر آپ کیا کرتے ہو؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی شبیداری کریں اور وہ اعجاز بھی پیدا ہو جائے، مگر ویسے زندگی نہیں گزارتے۔ آپ لوگ شہید کا درجہ پانا چاہتے ہیں مرے بغیر۔ یہ آپ کے دور جدید کی خاص بات ہے کہ شہادت کا رتبہ بھی مل جائے اور ایسا ہو کہ کربلا سے باہر مل جائے۔ کوئی جہاز کے حادثے کے بعد شہید ہو جاتا ہے، کوئی پھانسی کے بعد شہید ہو جاتا ہے، کوئی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اپنی مرضی کے الاٹمنٹ ہے، جسے چاہے مرضی شہید بناتے جاؤ۔ شہید تو پھر شہید ہوتا ہے۔ کم از کم اسلام کے نام پر کوئی ایسی پرفارمنس ہو جس کو کرنے سے وہ جان سے جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ تو یہ اسلام کے نام پر ہے، خدا کے نام پر ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے۔ اگر
اگر ایسا کوئی واقعہ کرتے کرتے انسان کی جان نکل جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ کم سے کم وہ شہادت ہے۔ جب خدا نخواستہ اچانک کوئی ایکسپلوشن، دھماکہ ہو جائے تو یہ کم سے کم شہادت ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، چھت گر پڑے، ملک کے دفاع کے لیے اگر کوئی مرے اور وہ اسلام کے نام کا ملک ہو تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ جہاد ہے دین کے نام پر اور خلیفۃ المسلمین کے حکم پر لڑنا، اور اگر وہ کافروں کے خلاف ہو تو پھر وہ شہید ہوگا۔ اگر ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی ہے تو دونوں شہید نہیں ہوں گے۔ شہید وہ ہوگا جب تک دوسرا کافر نہ ہو۔ تو ایک شہید کب ہوگا؟ جب دوسرا کافر ہو۔ اگر مسلمان کے خلاف ہو گیا تو وہ شہید نہیں ہے۔ تو یہ بات دین کے کسی فنکشن کو ادا کرنے میں ہو تو یہ واقعات ہیں شہادت کے بارے میں۔ اس لیے آپ جب کبھی دور جدید کے حساب سے بات کرتے ہیں تو غور کے ساتھ بات کریں۔ آپ شاید ایران عراق کے بارے میں دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایران عراق کی یہ بات ہے کہ ایران کا عراق کے خلاف عمل اور عراق کا ایران کے خلاف جو عمل ہے، اگر دونوں اس میں واضح نہ ہوں تو پھر اس کے بعد شہادت کا مقام الگ ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں اپنے اپنے امیر کی اطاعت کر رہے ہیں تو دونوں طرف شہادت نہیں ہوگی۔ آپ غیر جانبدار ہو کے دیکھیں، دونوں اپنے اپنے ملک کے فنکشن کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ملک کو ڈیفینڈ کرنا شہادت نہیں ہے۔ شہادت ہے امیر کے حکم کو ماننا، اور اگر دونوں طرف امیر ہوں اور دونوں طرف مسلمان ہوں تو پھر بات غور طلب ہو جائے گی۔ اگر آپ بات کو غور سے دیکھیں تو مسلمان کے ساتھ جنگ بڑی غور طلب ہے۔ اس لیے ان باتوں پر بڑا غور کرنا پڑے گا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تو شہید ایسے نہیں بن جاتے۔ شہید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے موت سے تو گزرنا پڑے گا۔ یکسوئی کے لیے یہ ضروری ہے۔ ذاکر بننے کے لیے بھی یکسوئی سے گزرنا پڑے گا۔ اطاعت کے لیے بھی یکسوئی سے گزرنا پڑے گا۔ ایک چیز کو آپ نے بڑے غور سے کرنا ہے کہ جب اطاعت کرنی ہے تو پھر اس کے بعد آپ چلتے جاؤ۔ ایسا سوال کرو کہ جس کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق ہو، ورنہ پھر بات مشکل ہو جاتی ہے، کہیں اور نکل جاتی ہے۔ آپ ذکر کریں، اور اگر یکسوئی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ ذکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ فاقہ زیادہ کرنے سے ذکر ہو جاتا ہے، کم کھانے سے ذکر ہو جاتا ہے، یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، جاگنے سے یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر یکسوئی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یکسوئی پیدا نہیں ہو رہی۔ وہ اندر گھر میں گئے، واپس آئے تو یکسوئی پیدا ہو گئی۔ گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا، وہ کسی فقیر کو دے دیا تو یکسوئی پیدا ہو گئی۔ جس آدمی کے گھر میں صبح کے کھانے کا انتظام ہو تو اس میں یکسوئی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک خاص بات ہوتی ہے۔ اگر صبح کا خیال دل میں ہو تو رات کو یکسوئی پیدا نہیں ہوتی۔ ذکر کے اندر یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ نہ صبح کا خیال ہو یعنی ٹمارو کا، نہ گزرے ہوئے کل کا خیال ہو، نہ اپنا خیال ہو اور نہ کسی اور کا خیال ہو، تو پھر یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ ذکر کی عبادت میں بہت دقت ہو جائے گی۔